الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى هو الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، نکاح، طلاق، خلا، فسخ النکاح، رجعت، عدت، وراثت، وصیت، وقف، حضانت سے متعلق قرآن شریف میں اور احادیث رسول میں جو رہنمائی کی گئی ہے، جو ہدایات بیان کیے گئے ہیں، اس سے متعلق جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اسے ہمارے اس ملک میں مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سے متعلق خود مسلمانوں کو مکمل طریقے سے واقفیت نہیں اور اس پر مکمل طریقے سے عمل پیرا نہیں، غفلت اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اس وجہ سے مخالفین کو ایک امید سے بڑھ جاتی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، اس میں ترمیم کی جائے، اس میں کمی زیادتی کی جائے۔ اس طرح کے خیالات ان کے دلوں میں آتے ہیں اور اس پر کوششیں بھرپور کی جاتی ہے۔ گلیوں اور بستیوں سے نکل کر اس پر بحث پارلیمنٹ میں تک ہوتی ہے۔
اور موجودہ حکومت کو اس سلسلے میں قانون بنانے اور پاس کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک جز کو اچھی طرح سے ہم سمجھیں، اور جب زندگی میں اس پر عمل کی نوبت آتی ہے پوری واقفیت کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی غلطی کرے بغیر عمل کریں۔ جب کوئی راستہ چالو ہو، چلتا پھرتا ہو، اس پر سواریاں چلتی ہوں، اس پہ لوگ آتے جاتے ہوں، تو اسے کوئی بند کرنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ جب سڑک خود گلیوں کی اور بستیوں کی ویران ہو جاتی ہے تو پھر منتظمین اس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ تو بیکار کا راستہ ہے، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ مسلم پرسنل اللہ سے متعلق جو احکام ہیں، مسلمان اس پر سختی سے عمل کریں۔ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے واقفیت کی ضرورت ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلم پرسنل اللہ کے اجزاء میں سے ایک جز نکاح سے متعلق ضرورت کے بقدر آپ لوگوں کے سامنے بحث آئی، اور نکاح کے بعد دوسرا جز طلاق ہے۔ اس کے بارے میں بھی گزشتہ جمعہ سے بات شروع ہوئی ہے کہ طلاق کیا ہے، طلاق کب دینا چاہیے اور کتنے دینا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر اسے دینے کا طریقہ کیا ہے، اسے مکمل معلوم کریں، ورنہ تو طلاق کو لے کر جتنا مذہب اسلام کو لوگ بدنام کرتے ہیں اور سلسلے میں اپنی من مانی باتیں کر کے اس کو ختم کرنے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کا غلط طریقے سے طلاق کے لفظ کو استعمال کرنے کی وجہ سے ملک کی پارلیمنٹ میں 3 طلاق سے متعلق بل پاس کر دی گئی۔ شریعت میں جو طلاق کو جز جو بنایا گیا ہے شریعت کا، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نکاح کے بعد چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد کوئی ایسی باتیں پیش ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر جدائی چاہتا ہے۔ نباہوں کی پورے صورتیں جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئی، نکاح کے بعد ناپسند ہونے کے باوجود نباہ کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، اسے دنیا اور آخرت میں کیا اجر ملتا ہے، اسے آپ لوگ سنیں۔ نباہوں کی کوششیں واضح و نصیحت کے ذریعہ یا ضرورت پڑنے پر انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے 1-2 چھڑی لگانے کے ذریعہ یا بستر الگ کرنے کے ذریعہ اگر کام چل گیا تو پھر طلاق سے بچو، اسے استعمال نہ کرو۔ اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر 2 خاندان کے، ان کے بھی بڑے ان کے بھی بڑے، بیٹھ کر مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور ان کو ہدایت دی گئی خاندان کے بڑے جو بڑے بن کر آتے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صاف نیت کے ساتھ آئیں۔ قرآن نے کہہ دیا یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں دلہا دلہن کے طرف سے، لڑکا لڑکی کے طرف سے، میاں بیوی کے طرف سے حکم بن کر آتے ہیں، اگر ان کی نیتیں یہ ہو، ان کی نیتیں یہ ہو، ان کے ارادے یہ ہو کہ کسی طرح اس مسئلے کو جوڑیں، ختم نہ کریں، اپنی خاندانی دشمنی یا اپنا کوئی غصہ اتارنے یا بدلہ لینے یا دوسرے کو زیر کرنے یا دوسرے کو شرمندہ کرنے یا دوسرے کو خوف دلانے یا دوسرے کے اوپر رعب جمانے،
اس طرح کے گندے خیالات نکال کر رکھ کے یہ ارادہ کر کے آئیں کہ ہم کوشش کریں گے جوڑنے کی، صلح کی، یہ ارادہ کر کے آئیں تو ان یصلح بینہما، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے پاکیزہ ارادوں کی برکت سے وہ ٹوٹتا ہوا رشتہ ہم جوڑ دیں گے۔ اس کے باوجود بھی، پوری کوششوں کے باوجود بھی، ابھی بھی دل میں یہی بات ہے کہ یہ رشتہ جڑنے میں نہیں، ٹوٹنے میں ہی دونوں کا فائدہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو پھر اس کے لیے راستہ اسلام میں کھولا گیا۔ اگر دوسرے مذاہب کی طرح کہ نہیں یہ جنم جنم کا رشتہ ہے، ایک مرتبہ 7 پھیرے مار لیے، ایک مرتبہ گلے میں باندھ دیا رسی، تو اب جنم جنم کا رشتہ ہے، اسے نبھانا ہی پڑے گا، اگر کہیں گے تو یہ تقاضے کے خلاف ہے، یہ مزاجوں کے خلاف ہے۔ تب تو ایسی صورت میں آدمی جماؤ بالکل نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ ہی جڑ کر رہنا بولے تو وہ بیوی کے موت کا انتظار کرتا ہے، یا نہیں تو موت کے گھاٹ تک کیسے پہنچائے، اس کے لیے سازشیں اسباب اختیار کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ذرا سوچو، جس کے موت کا انتظار کر رہا ہو آدمی، یا اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش میں ہو، اس کے ساتھ کیسا وہ نبھاؤ کرے گا، کیسے اس کے ساتھ حق ادا کرے گا، اس کے ساتھ کیسے وہ محبت سے رہے گا، آپ سوچیے۔ اور جن مذاہب میں یہ راستہ نہیں ہے، وہاں دیکھا جا رہا ہے بڑے بڑے حکومت کے بڑے بڑے عہدوں میں ہونے کے باوجود 20 سال 25 سال سے اپنی بیویوں کو لٹکائے رکھا ہوا ہے، نہ چھوڑ کر ان کو آزاد کیا کہ وہ دوسرے کے ساتھ اپنی جوانی کی خواہشات پوری کرے، یا خود ان کی جسمانی یا پیٹ کی بھوک پوری کرے، لٹکائے رکھا ہے۔ پھر بھی عورتوں کے حق میں ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، خود اپنے گھر کا مسئلہ نہیں جان کر دیکھا۔ اب یہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں میں رہ کر ایسی بے شرمی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جو ایرے غیرے ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے رب کائنات انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے مزاج کو مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے پہلے یہ کہا کہ نکاح صرف ایک معاملہ نہیں، یہ معاملے کے ساتھ ساتھ ایک معاہدہ ہے، معاہدہ کے ساتھ ساتھ ایک عبادت ہے، اسے مکمل طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو، اگر نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ صورت دی گئی ہے۔ اور ادھر ہم کو یہ تعلیم دی گئی، ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ بھائی یہ لفظ طلاق یقیناً جھگڑوں کی وجہ سے پیش آتے ہیں، تو کہا گیا کہ جھگڑے کے وقت میں اس لفظ کو استعمال نہ کرو، جھگڑے کے وجہ سے ہی پیش آتا ہے یہ، لیکن جھگڑے کے وقت میں اسے استعمال نہ کرو، اس وقت روک کے رکھو زبان کو، اس کے بعد اچھی طرح سے سوچو۔ یقیناً طلاق غصے کی وجہ سے ہی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، غصے ہی کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے، لیکن کہا گیا غصے میں استعمال نہ کرو، غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد سوچو سمجھو اور مشورے کرو، رائے لو، گھر کے بڑوں سے رائے لو، مساجد کے ائمہ سے، علماء سے، مفتیان کرام سے رائے مشورہ لو، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھاؤ۔ ارے بھائی نکاح ایک نیا رشتہ جڑتا ہے، نکاح میں ایک نیا رشتہ جڑتا ہے، وہ جوڑنے سے پہلے، اس نکاح سے پہلے کتنی فارملٹیز کو پورے کیے جاتے ہیں۔ رشتہ جب چھوکرے کو دیکھا جاتا ہے، چھوکرے والے چھوکری کو دیکھتے ہیں، پھر آپس میں مشورے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جائز ناجائز کتنے رسم و رواج میں پڑھتے ہیں، نسبتیں ہوتی ہیں مکمل، اس کے بارے میں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 1 سال تک غور و فکر کیا جاتا ہے۔ بیٹے بیٹے نکاح کر دیتے کیا تم بھی؟ بہت اللہ ماشاءاللہ 1-2 ایسے ہوتے ہوں گے، ورنہ تو نکاح سے پہلے بہت سی چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے، بہت سی چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے، بہت سے پہلوؤں پر سوچا جاتا ہے، بہت سے پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے، جبکہ یہ رشتہ نیا تھا، اسے جوڑنے کے لیے حال ہے۔
वहां कर दें, करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब ये जमा हुआ रिश्ता, जुड़ा हुआ रिश्ता तोड़ते ही तो बगैर कोई मशवरा के, बगैर किसी राय मशवरा के, बगैर किसी गौर फिक्र के, गुस्से में आकर कौन तो निकाह कर लेता क्या? गुस्से में आकर कौन तो निकाह कर लेता? तो गुस्से में आकर निकाह को कैसे तोड़ते हैं, उसके बारे में शरीयत ने जो आपको तालीम दी है उस तरीके से फर्क करो। फिर ना इस्लाम को बदनाम का जरिया आप बनेंगे, ना बीवी को तकलीफ देने वाले आप बनेंगे, ना तलाक के बाद बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल को लेकर परेशान होंगे, ना आकर ये कहेंगे कि हजरत गुस्से में था 3 तलाक दे डाला, अब क्या थी भी एक सूरत देखो मिलने की, जोड़ने की। ये तो ऐसा हो गया कि 3 गोलियां जो आपको दी गई थी वो पूरे एक साथ उतार डालकर अब क्या थी एक इलाज करोगे तो क्या करेगा डॉक्टर? चीरेगा, फाड़ेगा, वो गोलियां निकालने की कोशिश करेगा। जिया तो ठीक है, मरा तो ठीक है बोले। कभी कभी डॉक्टर के पास ले जाने से पहले मौत हो जाती। ऐसा ही मसला है ये। आपको जो इख्तियार दिया गया है ये जरूरत पर गौर व फिक्र के साथ, राय मशवरे के साथ, पूरी वाकिफियत के साथ, मुस्बत मनफी आपकी जबान में नेगेटिव पॉजिटिव पहलू पर गौर करने के साथ, उसके तरीका के साथ उसे इस्तेमाल करें। आपको मालूम है इसी वजह से तलाक के इख्तियार को मर्द को दिया गया, औरत को नहीं दिया गया, क्योंकि औरत मर्द के मुकाबले में नाक़िसतुल अक़ल है, कम अकल होती है, जज्बाती होती है, जल्दी फैसले लेने वाली होती है। अगर उसके हाथ में दे दिया तो उसे मन की खोती भी नहीं लगा दिया तो तलाक पुकार देगी वो। उसके मन के कपड़े उसे लगा नहीं दिए तो उसे पुकार देगी तलाक हो। वो तो जज्बाती होते हैं। इसलिए ये इख्तियार मर्द को दिया गया कि ये इसके अंदर अकल होती है, इसे समझ होती है। ये बाजार में भिगा हुआ आदमी, सर्दी में भिगा हुआ आदमी, धूप झेला हुआ आदमी, तकलीफ समझा हुआ आदमी, कमाकर बाजार में मुलाजमत में कर करके इसे कुछ समझ आ गई है, इसलिए इसे दिया गया है, समझ कर करेगा वो। अब ये भी जो है बगैर समझे के करके तकलीफ उठाए और उसके बाद इस्लाम को बदनाम करने का जरिया बने तो बहुत ही अफसोस की बात है। क्या तरीका है जी? तरीका क्या है? तरीका क्या सिखाया गया? फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। कुरान की आयतें हैं। ये वो शौहर जो परेशान हो गया है, उसे निभाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, उसे यह समझ में आ रहा है कि अब मैं इनके साथ निकाह बाकी रखूंगा तो हक तलफी होगी, इनके ऊपर जुल्म होगा, मैं इस हक को अदा करने की इस पोजीशन में नहीं हूं, समझ में आता है तो उसे कहा गया कि तलाक 2 हैं, 3 नहीं कहा गया, तीसरा भी है, लेकिन हकीकत में पहले 2, वो 2 में जो है सोचने, समझने, गौर फिक्र करने, फिर समझ में आया ये गलती है बल्कि तो रुजू करने, सब रास्ते ही, इसलिए कहा गया 2 हैं। एक क्या है? बीवी को पाकी की हालत में, अरबी में उसे तुहर कहते हैं, पाकी की हालत में, और ऐसी पाकी जिसमें दोनों के जिस्म ना मिले हो। ये सब अल्फाज जरा शर्मिंदगी के हैं, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर किताबों में बयान किए गए हैं। इसे बयान करना हमारे लिए जरूरी भी होता है, और उसमें कई कई हिकमतें हैं एक एक जुज़ पर। पाकी की हालत में दें, ऐसी पाकी जिसमें 2 जिस्म ना मिले हो मियां बीवी के, ऐसी हालत में जबकि ख्वाहिश भी हो मर्दानी कुव्वत को ठंडा करने की, इसके बावजूद वो ये चाहता है कि जुदाई ही होना चाहिए, तो मतलब ये है कि अब कोई माकूल उज़र है, उसे कोई माकूल उज़र है, तो एक लफ्ज तलाक को इस्तेमाल करें एक पाकी में। उसके बाद 2 तरीके हैं। एक क्या है? माहवरी आएगी, फिर उसके बाद फिर पाकी आएगी, एक हो गया, फिर उसके बाद फिर माहवरी आएगी, फिर पाकी आएगी, फिर एक माहवरी आएगी, फिर पाकी आएगी, इसे इद्दत कहते हैं।
तलाक के बाद ये जो मैं बयान किया 3 है, जैसे इद्दत कहते हैं। अब एक तलाक देने के बाद वो तलाक देने वाले शोहर को इस 3 इद्दत तक 3 महीने, कभी 3.25 महीने, कभी 3.25 महीने की मुद्दत वो औरत की आदत के एतबार से होती है, सोचने का, समझने का, गौर करने का उसे मौका मिलता है कि मैं ये करा सो काम बराबर की नहीं की, बोल के एक लफ्ज इस्तेमाल करने का, गौर फिक्र करने का उसे मौका मिलता है। समझ में उसे आया नहीं, ये बराबर नहीं कराया, बल्कि ये बराबर नहीं कराया करके समझ में आया, तो अब उसे ये इद्दत गुजरने से पहले पहले तक बीवी के सामने बैठकर बात कर ले सकता है, मैं तुमने एक तलाक दे दिया था, क्या कि अब मुझे समझ में आया ये बराबर नहीं, बोल के मेरा भी मसला हो जाएगा, तुम्हारा भी मसला हो जाएगा, बच्चों का ही मसला हो जाएगा, छोड़ो तुम्हें जरा एडजस्ट करो, मैं जरा एडजस्ट कर ले तुम, बोल के खाली बातों से काम चलाने का मौका हो सकता है, फिर वो बीवी हो जाएगी इद्दत के अंदर अंदर तक। वो समझाते वक्त भी वो नहीं होना, छोड़ डालता था तुम ना, तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाती बोल के रख लिया था, वैसा सब तो बातें नहीं बनते। हमारी भी आजीजी दिखाना हुआ, हमारी भी आजीजी दिखाना, मुझे भी परेशानी आती, तुम्हें परेशानी आती, हमारे बच्चों को परेशानी आती, कई को तुम्हें जरा एडजस्ट करो, मैं जरा एडजस्ट कर लेता हूं। जिंदगी नाम है समझौता का, जिंदगी नाम है तो क्या है, समझौता का। मैं तुम ना छोड़ डाल को दूसरी करी तो उन्हें आसमान से हूर बन को उतरती नहीं, उन्हें भी क्या परेशानी रहेंगी। मंजे छोड़ कर तुम्हें कर लिए किसी तू भी, उन्हें आसमान से फरिश्ता उतर को आता नहीं, उसके अंदर भी क्या थी कमियां ज्यादा रहती, वहां जाको बर्दाश्त करने से यहाँ मेरे मुझे तुम्हें बर्दाश्त कर लियो, मैं तुम ना बर्दाश्त कर ले तुम, बोल के बात करके जिंदगी फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। 2 आदमी को गवाह रख लिए तो अच्छा है, वरना लोग कहेंगे कि तलाक दे डाला फिर भी जोरूगा नहीं मिल रहे बोल के। इसलिए 2 आदमी 3 आदमियों के सामने बात कर लिए गवाह के तौर पर कि तलाक दिया था, मैं वापस ले लिया तलाक। अब इसमें कोई भी मसला नहीं, फिर इसमें निकाह की जरूरत नहीं, इसमें मेहर की जरूरत नहीं, इसे लोगों के सामने जुड़कर कुछ दावतें रखने की जरूरत नहीं, बस बातों से मसला हल हो जाएगा। ये कब है, इद्दत के अंदर अंदर, 3 माहवारी के अंदर अंदर ये कर लिए तो एक तरीका। दूसरा तरीका, एक तलाक दियो तुहर में, एक माहवारी आई खत्म हो गई, फिर पाकी आई, फिर एक माहवारी आई, फिर एक खत्म हो गई, फिर माहवारी आई, फिर एक तुहर आया, बात समझ में नहीं आई थी, मैं करा तो बराबर करको से समझ में आले को था, ठीक है, इद्दत गुजर गई। क्या हो गई, इद्दत गुजरते, इद्दत गुजरने के बाद पहले में भी इसमें फर्क क्या है बोले तो, पहले में बैठकर बात के जरिया मसला हल होता था, अभी इद्दत गुजर गई तो अब बात के जरिया मसला हल नहीं होता। अब समझ में आया मैं करा से बराबर नहीं करता, 3-4 महीने के बाद समझ में आया इद्दत गुजर गई, मैं करा से बराबर नहीं। या कभी कभी आदमियों को है ना, एक नल्ले में आगा रहता कौसा थी मसला, वो कर डालना हूं, वो कर डाले बाद उनको समझ में आता, ओ बच्चों की तकलीफ, उसके बाद बच्चों की मुस्तकबिल की और उनकी तालीम की, उनकी तरबियत की, क्या क्या की समझ में आता, उससे न वैसा समझ नहीं आया था, समझ में आया उससे एक 3-3.5 महीने गुजरने के बाद, इद्दत गुजरने के बाद। तो अब भी एक सूरत है, अब भी मिलने के लिए एक सूरत है, ये सूरत ये है कि अब निकाह जदीद करना, निकाह जदीद करना। निकाह जदीद का मतलब अब फिर दोबारा लोगों को 100 जोड़ो, 500 आदमियों को जोड़ो, 1000 आदमियों को जोड़ो, 200 आदमियों को जोड़ो। पहले निकाह में भी उसकी जरूरत नहीं थी, लोग आमतौर पर ऐसा करते हैं, अब उसकी जरूरत कुछ नहीं। 2-3 आदमियों के सामने फिर निकाह जदीद, ईजाब और कबूल, फिर मेहर, खाजी साहब निकाह, 2 आदमियों के सामने 4 आदमियों के सामने बैठकर कर लिए तो मसला वो भी हल हो गया। अब इसमें भी पहले में फर्क क्या बोले तो, पहले मेहर भी तय करने की जरूरत नहीं थी, अब एक नया मेहर तय करना। ईजाब और कबूल पहले की जरूरत नहीं थी, अब ईजाब और कबूल करना। पहले निकाह का जो सुन्नत है खुतबा पढ़ना, वो भी जरूरत नहीं थी, अब वो भी करना। ये 4 आदमियों के सामने रूम में बैठकर कर लिए तो मसला हल हो गया। ये कब है जी, ये एक तलाक दे तो, समझे, एक तलाक दे तो ये सब सहूलतें हैं सोचने के, समझने के। और एक तरीका ये है कि एक तुहर में पाकी की हालत में एक तलाक दिए, माहवारी गुजरी, दूसरा तुहर आया, अब भी बात समझ में नहीं आई, नहीं मैं करा तो बराबर कर को,
تو اب دوسرے طہر میں پاکی کی حالت میں پھر ایک طلاق دیا، اسے 2 طلاق ہو گئے. اب 2 طلاق دے کر چھوڑ دیا، 2 طلاق دے کر مسئلے کو ختم کر لیا. اب عدت گزر گئی، عدت 3 ماہواری گزر گئی. اب بات سمجھ میں آئی، نہیں کرنا تھا بول کے اب سمجھ میں آئی. تو اب بھی اسے موقع ہے، 1 میں بھی 2 میں اب بھی موقع ہے. اب کیا ہے، پھر عدت گزرنے کے بعد پھر بھی وہی نکاح جدید، پھر مہر خطبہ نکاح جو مسنون ہے پڑھ لیا تو مسئلہ پھر بھی ہو گئی 1 میں 2 میں. قرآن کی تعلیم دیکھو، نکاح کے سلسلے میں جو کہا گیا وہ عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ نکاح میں جب پسند ہے تو اچھی طرح سے سلوک کرتے ہیں نا. اگر چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑو. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، طلاق کے بعد روک کو رکھ لینا ہے تو بھی اچھے طریقے سے روک رکھو. تانی دیونوں کو میں کیا گی تم نے پھر دوبارہ لے لیا سو ویسے تانی دیونوں کو اچھی طرح سے روک رکھو. چھوڑنا ہے تو چھوڑتے وقت چھوڑتے ہی سوچنا، بلکہ ان کی عزت کو نیلام کرنا، ان کے بد اخلاقی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ایسی بد چلن، ایسی بد زبان، ایسا کرتی ویسا کرتی. یا بیوی جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں چھوڑتا سوچنا کیا ہے کر کے اس کے بارے میں کیسا کرتے ویسا بولنا، اسے مالی نقصان پہنچانا، اسے ذہنی تکلیف پہنچانا، ایسا بھی نہیں کرو. تسریح بإحسان، اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ. رکھنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑو. یہ 2 طریقے ہیں رجوع کرنے، سوچنے سمجھنے کا. اس کو رجعت کہتے ہیں. طلاق کے بعد یہ رجوع جو کیا جاتا ہے نا، اسے رجعت کہتے ہیں. اور ایک تیسرا طریقہ ہے جو غلط ہے، قرآن نے اسے پسند نہیں کیا، حدیث میں اسے بدعت کہا گیا، معاشرے میں اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق 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 کر کے پکار ڈالنا. اب یہ تیسرا جو طریقہ ہے اس میں بہت ہی غلط طریقہ ہے. اس میں سوچنے کا بھی موقع نہیں، سمجھنے کا بھی موقع نہیں، اور اس کے بعد سمجھ میں آیا نقصان ہے تو رجوع کرنے کا، واپس کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے. اور اسی تیسرے طریقے کو لوگ غصے میں استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے کو لے کر موجودہ حکومت جو ہے قانون بنائی ہے. یہ ہوا کیوں یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے. جو شروع کے میں 2 طریقے بتایا، کتنے پیارے، کتنے اچھے، کتنا غور کرنے کا موقع، کتنا سمجھنے کا موقع تھا، اسے چھوڑا لے. چھوڑ کر یہ بیکار کا تیسرا طریقہ بنا لے کر اب پریشان ہوتے ہیں. اکثر لوگ ایسا ہوتے ہیں، 3 طلاق دے دے کیا کرنا کرے. آگے مولوی صاحب کے پاس پوچھتے ہیں، فتاوے پوچھتے ہیں، کیا کریں گے. جو طریقہ وہ بیان کرے تو کون بھی غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرتے. اس جیسے 3 گولیاں ہمارے بعد آپریشن کو کوئی برداشت نہیں کرتا نا، ویسا حلال ہے تو کوئی برداشت ہی نہیں کرتا. اچھا، یہ طلاق کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. طلاق کا طریقہ. اب طلاق کے بعد 2-3 باتیں ہوتی ہیں. ایک عدت گزارنا، 3 ماہواری تک ضروری ہے. اب انہیں دوسری جگہ یہ عدت کی مدت میں نکاح نہیں کر سکتی، عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتے. یہ عدت کی مدت میں کھانے کا خرچہ، پینے کا خرچہ، رہن سہن کا خرچہ شوہر کے ذمے. یہ عدت کی مدت میں، یہ بھی مسلم پرسنل لا میں سے آتا ہے. اس میں بھی دخل اندازی کی جاتی ہے، اس میں بھی مخالفین کی طرف سے دخل اندازی کی جاتی ہے. ہمیں بچے تھے اس وقت شاہ بانو کیس پر پایا تھا. اب وہ ہمیں کتابوں میں پڑھ کر سمجھے ہیں اس کو. بہرحال وہ اس میں بھی دخل اندازی کی جاتی ہے. اس میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جدائی ہو گئی تو اب یہ عدت جو گزارتے ہیں اس وقت عدت کی مدت تک 3 مہینے کی، 3.5 مہینے کی اس کی ماہواری کے اعتبار سے وہ جب تک عدت گزارے گی اس کے کھانے کا خرچہ، پہننے کا خرچہ، رہن سہن کا خرچہ شوہر سنبھالے گا. طلاق دے دلیں اس کے باوجود اس کے ذمہ وہ واجب ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. اس کب تک؟ عدت گزرنے تک. یہ ہے شریعت کا قانون. اس کے بعد شریعت کیا کہتی ہے؟ عدت گزرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ.
اگر دونوں جدا ہو گئے تو عدت کی مدت بھی گزر گئی تو اللہ تعالی ان دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا. کیسے غنی کرے گا جی؟ کیسے غنی کرے گا؟ بیوی جو ہے عدت گزرنے کے بعد اپنے پھر کسی پسند کے آدمی کو شادی کر لے تو وہ انہیں کھانا پینا خرچ سنبھالے گا نا. دوسرا شوہر جو کر لے گا وہ اس سے غنی ہو گئی. شوہر کو دوسری بیوی مل گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ کب تک ہوگا؟ جوان ہے تو. جوان ہے تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے. اگر جوان نہیں ہے، یہ مسئلے کو لے کر بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں. طلاق اس کی حالت کیا ہونا سو بول گے، وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور ہم نہ معلوم نہیں یہ مسئلے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ہو نہیں، یہ غلط کوئی کر کو ہمیں مان لیتے ہیں. دوسری شادی کر لیا تو مسئلہ حل نہ اس کا. اچھا اگر وہ عورت کیا ہے شادی کے لائق نہیں، شادی کے لائق نہیں تو شادی کے لائق نہیں ہے تو یقیناً پہلے کے بچے تھے ہوں گے نا، 15 سال کے 20 سال کے 25 سال کے تھے ہوں گے نا. تو پھر وہ بچے اس کی ذمہ داری سنبھال لیں گے. اس عورت کی، بوڑھی عورت کا اگر اس کا بابا بے شرم طلاق دے ڈلا ہے، بے شرم ہوگا کوئی بوڑھی عورت کو طلاق دیا تو یقیناً اتنے دن اس کی جوانی سے پیدا اٹھا کر اب طلاق دیا تو یقیناً بے شرم ہوگا. تو بے شرم ہوگا تو اس کے بچے ہوں گے نا، انشاءاللہ وہ بچے اسے سنبھالیں گے. ایسا سمجھو اتفاق سے بچے نہیں ہیں، عورت بوڑھی ہے تو وہ بھی اسے بھی بے سہارا کر کے نہیں چھوڑا شریعت نے. اگر اس کی شادی نہ ہوتی تو کیا ہوتا تھا؟ اتفاق سے اگر اس کا نکاح نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری کون سنبھالتے تھے؟ اس کا باپ سنبھالتا تھا. باپ زندہ ہوگا تو باپ، نہیں تو بھائی سنبھالتا تھا. نہیں خود ہی کچھ کر کے اپنا گزارا کر سکتی تھی. یہ تیسرا آپشن. اس کے برخلاف یہاں جو دوسرے مذاہب میں جو ہے وہ کیا ہے بولے تو طلاق دینا نہیں، ویسا اگر دے دلا تو زندگی بھر مینٹیننس دینا. بولے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کیا؟ انہیں بیوی حقوق سے انہیں اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا. بیوی ہے تو سے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. حق دیتا نہیں کر کو اتنا یہ سب جھگڑے پیدا ہوئے. سو اب بیوی نہیں ہے، اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہے، خالی وہ 3 گھنٹے ڈالا سوچتے 7 13 بارہ سوچتے زندگی میں مرے تک مینٹیننس دے گا تو کون بھی خوشی سے دیتا کیا؟ زبردستی دے گا، پریشان رہے گا، بوجھ سمجھے گا اور موقع تلاش کرے گا. اسے کوسا تم ایک الزام لگا کو اس سے یہ مصیبت سے ہٹیں گے بول کے. کئی کو ایسی پریشانی تمہیں کئی کو اس کے اوپر اس طرح بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ بیوی کا دشمن بن جائے. بیوی ہے تو بھی دشمن، بیوی نہیں ہے اب اس کو آدمی سے دشمن. ہاں بچے کا مینٹیننس کا بولو، بچوں کے مینٹیننس کا بولو. وہ مرے تک بچے کو بالغ ہے، لڑکا ہے تو بالغ ہونے تک دینا، اگر لڑکی ہے تو شادی تک دینا. وہ الگ وہ مسئلہ میں ابھی بیان کروں گا، وہ حضانت میں آ رہا. یہ عدت کی بات. طلاق کے بعد عدت آتی ہے. عدت کتنی ہے میں بتایا. عدت کی مدت میں کھانے پینے کا رہنے کے خرچ کی ذمہ داری شوہر ہے. عدت گزر جانے کے بعد وہ آزاد ہے، کہیں بھی جا کر نکاح کر لے سکتی ہے، یا اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، یا اپنے ماں باپ اس لائق ہیں تو ان کے پاس جا کر زندگی گزار سکتی ہے، یا بھائیوں سے مدد لے سکتی ہے، یا حلال طریقے سے کوئی ذریعہ معاش پورے اپنی حیا کی اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے گزارا بنا سکتی ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے طلاق کے بعد عدت کے نان و نفقے کے سلسلے میں. اس کے بعد حضانت کا مسئلہ آتا ہے. حضانت کو تو سمجھتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی. میاں بیوی میں جدائی ہو گئی. جدائی ہو جانے کے بعد اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا بچہ بھی ہے بچی بھی ہے. ان کے پرورش کی ذمہ داری، ان کی تعلیم کی ذمہ داری، ان کی تربیت کی ذمہ داری، وہ بچہ رہے گا کہاں، وہ بچی رہے گی کہاں، اسے بھی صاف صاف بیان کیا گیا ہے. یہ بھی صاف صاف اس کی تعلیم دی گئی ہے آپ کو مجھے. اگر لڑکا ہے 60 سال کی عمر سے کم ہے، یعنی اپنا کام خود نہیں کر سکتا ہے، ایسے میں اللہ حفاظت فرمائے ماں باپ کے درمیان جدائی ہو گئی تو اس بچے کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ وہ بچہ ماں کے پاس رہے گا، خرچہ باپ سنبھالے گا. خرچہ باپ سنبھالے گا، وہ ماں کے پاس رہے گا. 60 سال کے بعد اسے سمجھ آ گئی
अपना काम खुद कर सकता है, अपना काम खुद कर सकता है, तो अब वो बच्चा बाप के हवाले कर दिया जाएगा। बच्ची के सिलसिले में जरा और तफसील, अरबी में उसे मुश्तहात कहते हैं। मुश्तहात कहते हैं ऐसी बच्ची, उसे देखने के बाद किसी की शहवत बढ़ सकती है। आमतौर पर वो 9 साल की उम्र है, तो ऐसी उम्र में होने तक वो बच्ची 9 साल की उम्र तक मां के पास रहेगी। तलाक के बाद, जुदाई के बाद मां के पास रहेगी। 9 साल के बाद अब चूंकि उसके साथ जो मसाइल पेश आ सकते हैं, उसे संभाल को रखना, उसे हया में रखना, उसे अच्छी जगह शादी कराना, उसकी तालीम का मसला, उसे गंदे लोगों से, गंदी निगाहों से बचाने का काम ये बाप ही कर सकता है। मां अपनी हिफाजत करना उसे मुश्किल है, मां अपनी हिफाजत करना मुश्किल है। मैं माफ कीजिएगा, कितने मरतबा ऐसा होता है, मुतल्लका औरत के तेकमान कितने लोग उसकी तरफ नजर डालना शुरू कर लेते, बेवा औरत के तेकमान कितनी आदमियां उसके हया से खेलने की कोशिश करते हैं, खुलाशुदा औरत के तेकमान कितने लोगों के खानदान की, गैर खानदान के लोग उसकी तरफ बुरी नजर डालना शुरू कर देते। अब उसके साथ एक जवान बच्ची है तो कितने मसले पैदा हो सकते हैं। इसलिए शरीयत ने कहा कि 9 साल की उम्र तक मां के पास रहेगी बच्ची, मां के पास रहेगी। जैसे ही वो बाली होने के या मुराहिक के मंजिल पर कदम रखेगी, मुश्तहात हो जाएगी, बाप के हवाले कर दिया जाएगा। अब ये 9 साल तक बच्ची के लिए, 7 साल तक बच्चे के लिए ये मां के पास रहेगी, खर्च बाप संभालेगा। और उसके बाद बालिग होने तक लड़का बालिग होने तक उसका खर्चा पूरा मुकम्मल बाप संभालेगा। और लड़की के लिए और जरा नरमी उसकी यह है कि उसके निकाह तक बाप संभालेगा, निकाह तक उसका खर्च संभालेगा। इसे हिजानत कहते हैं। कितनी अच्छी तालीम है इसमें। कुछ तो भी तुमने क्या कि भी मैलापन दिखता है क्या? इसमें कुछ एतराज करने की गुंजाइश है क्या? इसमें तरमीम की कोई गुंजाइश है क्या? इसे मिटाने की? ये तो खवानीन जो आए थे सारे के सारे इंसानों के लिए। अब इंसान कबूल नहीं करते हैं तो उनकी नासमझी की वजह से कबूल इसलिए नहीं करते हैं कि उनको वाकिफियत नहीं है। इससे वाकिफियत है तो दिमाग में ताज्जुब गोबर भरा हुआ है। ताज्जुब का चश्मा डालकर ताज्जुब के ज़हनियत से पढ़ेंगे तो उसकी अच्छाइयां कहां से नजर आएंगी। साफ ज़हन होकर कुरान को मुताला करो, शरीयत को मुताला करो, समझ में आए। अब उसके बाद खुला का मसला है, उसके बाद फस्कुल निकाह का मसला है मुस्लिम पर असल नाम से। उसके बाद जो है वरासत का मसला है, वसीयत का मसला है, वक़्फ़ का मसला है। इंशाअल्लाह मैं आइंदा आपके सामने एक ही मजलिस में पूरा बयान कर दूं तो याद रखना भी मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा बोल के समझो और ये ना समझो कोसा की उन्वान शुरू कर डाली हजरत कर। ये जरूरी मसाइल हैं। ये आपने वाकयात बहुत सुन लिए, फजाइल बहुत सुन लिए, वईदें बहुत सुन लिए, जन्नत के आराइश बहुत सुन लिया, दोज़ख के आज़ाबात बहुत सुन लिया, माशाअल्लाह सुनना चाहिए उसको। लेकिन ये मसाइल जो मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं, ये जिंदगी का जुज है, उसे समझे बगैर जिंदगियां गुजारे तो ये गैरों को हमारे ऊपर उंगलियां उठाने का मौका हो जाता है। हमारे बच्चे को, जवान को, बूढ़े को इस सिलसिले में पूरी वाकिफियत होना चाहिए। इसी ख्याल से मैं हर जुमा एक जुज मुस्लिम पर अल्लाह का बयान कर रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अगर ऐसा मसला अगर आए कि शोहर जो है अपनी बीवी को देखता भी नहीं, उसका हक भी अदा नहीं करता, छोड़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, हक भी अदा नहीं करता, ना जिस्मानी हक अदा करता, ना पेट का हक अदा करता, ना नफ्का देता, और ना ही उसे छोड़कर उसे आजाद करता, लटका कर रखा है। तो ऐसे शोहर से नजात पाने का क्या तरीका शरीयत में तालीम दी गई है, कुरान हदीस के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा बयान करूंगा। बुजुर्गों, अजीजों, जरूरी मसाइल बयान करते हैं, जरा जुमा में जल्दी आने की कोशिश करो। जरूरी मसाइल खासकर अपने नौजवान माशरे के नौजवानों को साथ लेकर आने, उनके लिए बहुत जरूरी है। वही हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है। उनको अगर शरीयत समझ में आ गई, शरीयत से उनको वाकिफियत हो गई तो इंशाअल्लाह वो आने वाले एतराजात का खुद दिफा करेंगे या एतराजात का मौका ही नहीं देंगे। हमारी जिंदगियां तो छोड़ो खत्म होने को है, जिनकी जिंदगियां हैं उनको सिखाने की कोशिश करें।
دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.